بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر حق کے علاوہ کوئی کلمہ نہ بیان کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمۃ، بے شک حضرت مسیح یہ لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے کلمہ ہیں۔ القاہا الی مریم و روح من، اللہ تعالیٰ نے جو القاء کیا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس، وہ روح منہ، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ فآمنوا باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور ثلاثہ نہ کہو۔ یہ کیا تھا؟ یہ ان کا عقیدہ تھا، میں آگے بیان کرتا ہوں۔ انتہوا خیر لکم، یہ ثلاثہ کہنا جو ہے اس سے تم باز آ جاؤ۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ اللہ کا بیٹا ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے زمینوں آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو کافر لوگ جو ہے یا عیسائی جو ہے وہ یہ کہا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ چھٹا پارہ ہے، دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ ہیں۔ ایک جگہ پر تو وہ یہ کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک جگہ پر یہ کہا کہ وہ اللہ ہیں۔ وقال المسیح، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم عبادت کرو اس رب کی جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، بے شک جو شرک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اس سے اگلی آیت کریمہ کے اندر فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ یہ کلمہ بھی کفر ہے، کہ انہوں نے تحقیق کفر کیا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا بیٹا بھی کہتے ہیں، اور حضرت جبریل امین کو روح قدس مانتے تھے۔ تو یہ انہوں نے جو کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، جو اقنوم ثلاثہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اقنوم ثلاثہ کہنا، ثالث ثلاثہ کہنا بھی جو ہے یہ شرک ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں ہے کوئی خدا سوائے ایک اللہ کے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر وہ باز نہ آئے اس جملے سے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو ذرا دیکھیں آپ مسلمانوں کے عقائد اور عیسائیوں کے عقائد۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن جو عیسائی تھے وہ بڑے عجیب و غریب طرح کے جو ہے وہ اپنے انہوں نے عقائد بنائے، اپنے انہوں نے نظریات بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کے عقائد اور ان کے نظریات جو ہیں ان کا رد کیا ہے۔ چھٹا پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 16 ہے اور سورہ ہے مائدہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، تو اے پیارے حبیب فرما دیجئے کہ کون ہے مالک اللہ کے علاوہ کسی چیز کا۔ ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے ہلاک کرنے کا حضرت مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں ان تمام کو اللہ تعالیٰ اگر ہلاک کرنے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو کسی چیز کا مالک ہوگا یا بچا سکے گا؟ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباء، اب یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ ان کے عقیدے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر اتنے تم اللہ کے لاڈلے ہو، اتنے محبوب ہو، اگر تم اپنے دعوے کے اندر کہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دے گا؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی بشر ہی ہو جو اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ کی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ بخشے گا جسے چاہے گا، عذاب دے گا جسے چاہے گا۔ اب اسی طرح 7واں پارہ ہے، 7ویں پارے کے اندر موجود ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ جو ہے وہ خدا بنا لو، مجھے بھی خدا بنا لو، میری والدہ کو بھی خدا بنا لو، الہ بنا لو، کیا اے عیسیٰ آپ نے کہا تھا اپنی قوم کو؟ قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے سبحانک، اے باری تعالیٰ تیری ذات پاک ہیں، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں وہ بات کروں جو نہ حق ہوں، حق کے علاوہ کوئی بات کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسا ان کو جملہ کہا ہوتا، کون سا جملہ؟ کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ جو ہے وہ خدا بنا لو، اگر میں نے یہ جملہ کہا ہوتا تو فقد علمت، اے اللہ تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے دل میں ہے باری تعالیٰ تجھے اس چیز کی بھی خبر ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تیری ذات جو ہے وہ غیب کو جاننے والی ہے۔ اب ذرا دیکھیں کتنی جلالت والی جو ہے یہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کل قیامت والے دن۔ یہ جو آج عیسائیوں نے ایک نظریہ بنایا، میں نے 3-4 آیات آپ کے سامنے پڑھی 6 پارے کی، تو آپ نے ان آیات کے اندر دیکھا کہ کس طرح عیسائی جو ہے وہ ثلاثہ کہتے تھے یا ثالث ثلاثہ کے قائل تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ جو تثلیث ہے نا، تثلیث، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی مؤثر انداز کے اندر جو ہے وہ رد فرمایا، اور یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، بلکہ وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور قیامت والے دن وہ، یعنی اب تو وہ دنیا سے پھر جائیں گے بھی، قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول بھی فرمائیں گے، اور پھر آ کر تبلیغ بھی فرمائیں گے، پھر اللہ کے حکم کے ساتھ وہ دوبارہ جو ہے یعنی فوت ہوں گے۔ پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ تو ان تمام آیات کے اندر عقیدہ جو تثلیث ہے اس کا رد ہے، اور زبردست رد ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کی تفصیلات پڑھنا چاہیں تو اردو کی جو تفسیر ہے تو کم از کم اس دور کی یہ انتہائی بہترین تفسیر ہے تبیان القرآن، تو یہ آپ پڑھیں تو اس سے پتہ چل جائے گا، انسان کا ذہن جو ہے وہ بالکل کھل جائے گا کہ احادیث پہ اندر بھی موجود ہے، قرآنی آیات کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر کتاب نازل کی گئی، آپ کی پیدائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ظہور ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست عقائد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔